ہم اس کتاب کی طرف چلتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اچھا ماجی، میں اس میں نا ایک چیز ذکر کرنا چاہ رہا ہوں. انہوں نے سب سے پہلے اس پہ میں تھوڑی سی بات کر لوں کہ سب سے پہلا ٹاپک جو امام ابن القیم نے ذکر کیا وہ دعا کا ذکر کیا ہے. تو تھوڑی سی اگر ہم ترتیب سے چلیں گے تو اس کی بک ریویو کے بھی ایک ٹیکنیکل شکل بن جائے گی، اور اس کا فائدہ ہوگا پڑھنے والوں کو بھی اور سننے والوں. اچھا ماجی، سب سے پہلے انہوں نے نا دعا کے بارے میں جیسے آپ نے کہا ذکر کیا ہے، اور دعا کے مختلف ایسپیکٹس ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ اگر ڈسکشن شروع ہوگی تو ہمارا پورا جو ہے شو اسی کے اوپر ہو جائے گا. تو میں چاہتا ہوں کہ 2-3 امپورٹنٹ چیزیں جو انشاءاللہ آپ ذکر کرنا چاہیں وہ ضرور کیجیے گا. سب سے پہلی جو امپورٹنٹ چیز جو انہوں نے ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے وہ یہ اس بات کا ذکر کیا، اور میں اس چیز کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں آج کل ماڈرن کانٹیکس میں ڈسکشن ہوتی ہے کہ جو روحانی علاج ہے یا اسپریچول انٹرونشن جس کو ہم کہتے ہیں عام طور پہ، اسپریچول انٹرونشن کی ایز سچ جو ہے وہ یعنی ایفیکیسی جو ہے اس پہ کویسچن کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کہ یعنی اس اعتبار سے کہ یار مثال کے طور پہ عام طور مثال دیتی ہے کہ اگر ایک بندہ بیمار ہے یا ایک بندہ اس کو کوئی تکلیف ہے، اگر وہ بیماری ہے تو آپ کیا کہیں گے، جا کے قرآن پڑھو اس کی ٹھیک ہو جائے گی. مطلب اس طریقے سے بعض اوقات ایک سوال ڈالا جاتا ہے جسٹ ٹو میک اے پوائنٹ کہ بھائی اسپریچول انٹرونشنس جو ہیں ان کا اپنا ایک الگ دنیا ہے اور میڈیکل سائنس الگ ہے، تو آپ کو اس کام کے لیے میڈیکل سائنس کی طرف جانا چاہیے. اور روحانی مسائل جو ہیں جس میں مثال کے طور پہ آپ کے توکل کے مسائل ہیں یا خوف اور رجا کے مسائل ہیں، امید کے مسائل ہیں، خوف کے مسائل ہیں، اس طرح کے مسئلوں پر آپ جو ہے نا اسپریچول انٹرونشنس کی طرف جائیں. ابن قیم رحمہ اللہ نے سٹارٹ میں ہی یہ بیسیکلی مقدمہ قائم کیا، تھیسس قائم کیا ہے کہ جو روحانی علاج ہے یا جس کو ہم اسپریچول انٹرونشن کہہ سکتے ہیں یعنی ایک ماڈرن ٹرم کے اندر، یہ جو اسپریچول انٹرونشن ہے نہ صرف یہ انسان کے روحانی امراض کے لیے، اسپریچول ڈیزیزز کے لیے ایک کیور ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسان کی فزیکل ایلمنٹس کے لیے بھی کیور ہیں. اور جیسے میں نے بتایا کہ آپ نے بھی بتایا ذکر کیا کہ ابن قیم رحمہ اللہ ایک فزیشین، ایک ڈاکٹر بھی تھے. ان کی مشہور کتاب طب نبوی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، دی میڈیسن آف دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مشہور کئی کتابوں میں کئی زبانوں میں ٹرانسلیٹ بھی ہو چکی ہے، اس کے مختلف ایڈیشنز بھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ امراض القلوب جو ڈیزیزز آف دا ہارٹ ہے ان کو بھی وہ ایڈریس کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو مثال کے طور پہ یہ سٹارٹ میں اس قرآن مجید کی جو آیت ہے مشہور سورۃ الاسراء کی، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا، اس میں جو ہے وہ شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے. اس آیت کے تحت اور اس طریقے سے دیگر ایویڈنسز کو پیش کرنے کے بعد انہوں نے کچھ چیزیں ذکر کی جس سے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ جہاں پہ یہ امراض القلوب ان کو دور کرتا ہے، اسی طریقے سے وہ امراض الجسم اور امراض البدن جو ہے، یہ جو آپ کے فزیکل ایلمنٹس ہیں، بیماریاں ہیں، ان کو بھی کیور کرتا ہے. اور انہوں نے پھر اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کیا. انہوں نے کہا کہ میں مکہ میں تھا اور میں مکہ کے اندر موجود تھا، تو وہاں پہ ہوا یہ کہ مجھے ایک بیماری پڑ گئی، اور مجھے کوئی نہ ڈاکٹر مل رہا تھا، ولا اجد طبیبا ولا دواء، نہ مجھے کوئی ڈاکٹر مل رہا تھا اور نہ مجھے کوئی وہاں پہ دوا مل رہی تھی، میڈیسن مل رہی تھی. تو کہتے فکنت اعالج نفسی بالفاتحہ، تو کہتے میں نے اپنا کیا کیا کہ معالجہ شروع کر دیا، اپنا علاج شروع کر دیا کس چیز سے؟ فاتحۃ الکتاب سے. کوئی ڈاکٹر تو تھا نہیں، طبیب نہیں تھا. تو کہتے فارا لها تاثیرا عجیبا، تو کہتے میں نے عجیب سی اس کی تاثیر دیکھی. ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں کہ فکنت اصف ذلك لمن یشتکی الما وکان کثیر منهم یبرأ سریعا. تو کہتے ہیں پھر میں نے کیا کرنا شروع کر دیا، اب جب بھی کوئی بندہ کچھ پریشانی میں، بیماری یا تکلیف میں ہوتا ہے اسپیسیفکلی، تو میں نے اس کے اثر کی وجہ سے کیا کیا کہ میں وہ ریکمینڈ کرتا ہوں اور لوگ جلدی سے جو ہے نا شفا یاب ہو جاتے ہیں. تو اس سے پتہ چلا، اور بھی بہت سے دلائل ہیں کہ اگین، لیکن یہ بات ضروری ہے جیسے کہ اللہ نے کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یعنی اس کے لیے ایمان ہونا ضروری ہے. اگر وہ بندہ جو واقعی ان چیزوں سے وہ چاہتا ہے کہ قرآن اس کے لیے شفا کا سبب بن جائے، اس کے لیے نیسسری اور ضروری اور امپورٹنٹ یہ ہے، اسینشیل ہے کہ اس کا فیتھ اور اس کا ایمان یقین ہونا چاہیے کہ دیز تھنگز ورک. کیونکہ اگر وہ اس پہ یقین ہی نہیں کرتا ہے کہ پتہ نہیں قرآن کام بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا، تو معذرت کے ساتھ پھر شاید قرآن مجید شاید اس لیے اس طرح افیکٹو نہیں ہوگا، کیونکہ کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی شرط اور مومنین کے لیے اس بات کا خاص طور پر ذکر کیا. سو اگین کمنگ ٹو دا فرسٹ پوائنٹ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسپریچول انٹرونشن کے لیے کہ وہاں پہ فزیکل ایلمنٹس بھی قرآن مجید کیور کر سکتا ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے. اور اس کی مثال مشہور صحیح بخاری کی وہ جو حدیث ہے جس کے اندر ایک بندہ تھا، سورۃ الفاتحہ سے اس نے علاج کیا. ایک بندے کو کسی سانپ نے یا کسی بچھو نے کاٹ لیا تو اس نے علاج کیا، تو اس سے اللہ نے شفا دے دی ان کو. صحیح حدیث موجود ہے سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے. تو obviously